اس وقت جتنے بھی فرقے ہیں ہر کوئی یہ کہے گا ہم جنتی ہیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے، دوسرے کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جس سے بھی پوچھو گے، اور یہ بھی مانے گا کہ عقیدہ صحیح نہ ہو تو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو بھائی قربانی کیسے قبول ہوگی؟ یہ تو وہ حقیقت ہے، سب مانتے ہو، پھر دو نمبری کیوں کرتے ہو، منافقت کیوں کرتے ہو، لوگوں کی قربانیاں کیوں ضائع کرتے ہو؟ لہٰذا سنی حضرات ہوشیار رہیں، اپنے حصہ داروں میں سے چیک کریں، کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو گستاخ ہو، بے ادب ہو، جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو۔ ذابح جو ذبح کرنے والا ہے وہ بھی چیک کریں، خود اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اپنے جانور کو خود ذبح کریں، اور خیال رہے بالکل آپ کے حصہ داروں میں سے کوئی نہ اللہ تعالیٰ کا گستاخ ہو، نہ رسول اللہ کا گستاخ ہو، مسلمانوں کو یا رسول اللہ کہنے کی وجہ سے مشرک کہنے والا نہ ہو، اور اذان سے پہلے درود پاک یا جشن میلاد کی وجہ سے بدعتی کہنے والا نہ ہو، یا صدیق اکبر کا بے ادب نہ ہو، فاروق اعظم کا گستاخ نہ ہو، عثمان غنی کا گستاخ نہ ہو، علی اور مرتضیٰ کا، حسن حسین کا، سیدہ زہرا کا، اماں عائشہ صدیقہ کا، طلحہ زبیر کا، حضرت معاویہ کا، حضرت ابو سفیان کا، اور کسی بھی ولی کا، غوث پاک کا، سیدنا علی حجویری کا، کسی بھی اللہ والے کا گستاخ نہ ہو، بابوں کا گستاخ نہ ہو۔ ایسا کوئی بھی بدبخت آپ کے حصہ داروں میں سے ہوا، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ عقیدہ چیک کرنا بہت ضروری ہے، جس سے ذبح کروائیں وہ بھی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ اپنی قربانیوں کو مت ضائع کریں، یہ وہ حقیقت ہے۔ کسی کی ماں کو گالی دے، استاذ پیر کو گالی دے، تو کوئی ایسے کیسے سے نہ جانور ذبح کروائے گا، نہ حصے دار اسے رکھے گا۔ تو بھائی جو صحابہ کرام کا گستاخ ہو، اہل بیت کا گستاخ ہو، اولیاء اللہ کا گستاخ ہو، اس کے ساتھ آپ کی قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟